بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے روزے کی فرضیت، روزے کا حکم اور روزے کی نیت وغیرہ کے بارے میں جانیں گے۔ محترم سامعین، رمضان شریف کے روزے رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر فرض محکم اور فرض عین ہے اور دین کا ایک بڑا رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید اور احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ شرع شریف میں روزے کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص روزے کی اہلیت رکھتا ہو وہ عبادت کی نیت سے صبح صادق کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو قصداً باز رکھے۔ روزے کا حکم یہ ہے کہ روزہ دار اپنے ذمے سے فرض یا واجب کو ادا کرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثواب حاصل کرتا ہے۔ روزہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں ہیں، مثلاً جسم کی تندرستی، نفس کا مغلوب ہونا، شیطان کی ناراضگی، دل کی صفائی، گناہوں کا معاف ہونا، آخرت میں ثواب و مرتبہ اعلیٰ حاصل ہونا، فرشتوں کی صفت حاصل ہونا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا۔ اسی طرح محترم سامعین، روزے کی بہت سی خوبیاں اور فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہو کر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ روزے کی برکت سے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا۔ خواہشات نفسانی کی اصلاح ہو جائے گی۔ فقراء اور مساکین پر رحم اور ان کی خدمت کرے گا۔ فرشتوں کی صفت سے متصف ہوگا جو کہ کھانے پینے اور ہر قسم کی لذتوں سے پاک ہیں اور ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ صبر کی صفت اور برداشت کی عادت پیدا ہوگی۔ دل میں صفائی آ جائے گی جس سے شریعت کی پابندی اور اوامر اور نواہی پر عمل آسان ہو جائے گا۔ روزہ رکھنا دنیا میں روزہ دار کو گمراہی سے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ روزہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ دار کو دنیا اور آخرت میں فرحت حاصل ہوگی، دنیا میں جب کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے اور آخرت میں جب کہ روزہ دار کو ثواب اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ روزہ فرشتوں کے سامنے روزہ دار کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ روزہ دار کا جسم بیماریوں سے تندرست رہتا ہے۔ روزہ بلغمی امراض اور رطوبات ردیہ کو جسم سے زائل کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک خفیہ عبادت ہے، اس لیے اس میں ریاکاری داخل نہیں ہوتی۔ محترم سامعین، روزے کی نیت کا حکم یہ ہے کہ روزے کی نیت کرنا ہر روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی نیت کے بغیر صبح صادق سے غروب آفتاب تک پورا دن کھانے پینے اور جماع سے رکا رہا تو وہ روزہ دار نہیں ہوگا۔ روزے کی نیت یہ ہے کہ دل میں پختہ ارادہ کرے کہ وہ آج آنے والے دن کا روزہ رکھتا ہے۔ جن روزوں کے لیے تعیین شرط ہے ان میں یہ شرط ہے کہ اپنے دل میں جانتا ہو کہ کون سا روزہ رکھتا ہے، اور جن میں تعیین شرط نہیں ان میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ دل سے نیت کرنا روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا شرط نہیں لیکن مستحسن ہے۔ زبان سے عربی میں یوں کہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور اردو میں یوں کہے میں نے رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت کی۔ رمضان میں ہر دن کے روزے کے لیے نئی نیت کرنا ضروری ہے۔ سحری کھانا بھی نیت ہے۔ اگر کسی نے نہ زبان سے نیت کی نہ دل سے لیکن روزے کے لیے سحری کھائی تو اس کا روزہ درست ہے، خواہ وہ رمضان المبارک کا روزہ ہو یا اس کے علاوہ کسی اور روزے کے لیے سحری کھائی ہو۔ رات کے کسی حصے میں نیت کر کے فجر کے طلوع ہونے تک اس نیت پر قائم رہنا شرط ہے۔ رات کے کسی حصے میں روزے کی نیت کر لی تو اس کے بعد صبح صادق سے پہلے تک کھانا پینا وغیرہ جائز ہے اور وہی نیت کافی ہے، پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ حیض روزے کی نیت کے صحیح ہونے کا معنی نہیں، اگرچہ روزے کے صحیح ہونے کا معنی ہے۔ بس اگر عورت نے رات کو حیض کی حالت میں روزے کی نیت کی پھر وہ صبح صادق ہونے سے پہلے حیض سے پاک ہو گئی تو اس نیت سے اس کا روزہ درست ہے۔
اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔